ٹوٹ جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے جو اپنا تعلق اپنے بڑوں سے توڑ دیتی ہے۔ آپ ذرا یہ باتیں دھیان سے سننے کی فکر فرمائیں، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اخلاص سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اکابرین جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تو دارالعلوم دیوبند کے پیش نظر جو بنیادی باتیں تھیں، یعنی کیا مقصد لے کر چلے ہیں کہ جس کے خاطر مدرسے کی بنیاد رکھی گئی، جہاں بہت ساری باتیں آپ نے سن رکھی ہے، اس میں یہ خاص باتیں آپ ذہن میں رکھیے۔ علماء کو عالم بننے سے پہلے یہ طے کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھے جو عالم بنایا گیا اپنے زندگی میں کن باتوں کو سنبھال کر رکھنے کے لیے بنایا گیا۔ مدرسہ چلاتے وقت، شروع کرتے وقت، شروع کرنے سے پہلے مدرسے کے ناظم اور محتمم کو یہ بات اپنے پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ مجھے مدرسہ کن خطوط پر چلانے کی ضرورت ہے، کن خطوط کو لے کر مجھے اس مدرسے میں چلنا ہے۔ جو فارغ تحصیل ہو گئے ہیں انہیں یہ بات اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ مجھے وہ کون سی ایسی قیمت کی دولت دی گئی ہے جسے مجھے سنبھال کر رکھنا ہے اور اپنے بعد والوں سے مجھے منتقل کرنا ہے۔ وہ باتیں آپ ذہن میں رکھیے۔ ہمارے اکابرین نے جہاں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی، اس میں جہاں بڑے بڑے مقاصد تھے، اس میں اہم بات یہ 3 باتیں تھیں۔ ان میں یہ اہم 3 باتیں تھیں جس کے پیش نظر جہاں بہت سارے کام ہونے والے تھے، اس میں ایک اہم پیغام اپنے نونہالوں کو دیا جانے والا تھا اور دیا جا رہا ہے اور دیا جاتا رہے گا۔ وہ یہ 3 باتوں کا پیغام سب سے اہم ہے۔ پہلا پیغام یہ ہے، مدرسے کی بنیاد رکھنے والوں کو، مدرسے میں پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو یہ 3 باتیں پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مدرسہ چلانے والے بھی، پڑھنے والے بھی، پڑھانے والے بھی اپنے پیش نظر یہ بات رکھیں کہ میں یہ عمل جو کر رہا ہوں، میں اللہ کی توحید کو اپنے زندگی میں زندہ رکھ کر دوسروں تک اس کی تبلیغ کرنے کے لیے یہ ساری مشغولیات میں مجھے مصروف کر دیا گیا ہے۔ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کے ایک ہونے کا عقیدہ، یہ اتنی مضبوط دولت ہے کہ ہمارے اکابرین نے سب سے پہلے اس کو پیش نظر رکھا ہے تاکہ معمولی حالات آنے سے ہمارے اندر جنبش نہ پیدا ہو سکے، ہم کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے اور ہمارا کوئی بال بیکا نہ کر سکے، ہمارے عقیدے مضبوط ہو جائے۔ خاص طور پر آج کے یہ موجودہ دور میں اس کی حکمت سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کتنی بڑی بات ذہن میں رکھی۔ یہ بات وہی ہے جس کو قرآن کریم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے تذکیرے میں ذکر فرمایا ہے۔ پہلے پارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ یہ بات وہی ہے کہ یعقوب علیہ السلام خود پیغمبر اور ان کے بیٹے خود پیغمبر، پیغمبر ابن پیغمبر ابن پیغمبر، یہ پیغمبروں میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی نسلوں سے وعدہ لے رہے ہیں، عہد لے رہے ہیں کہ بتاؤ میں تو جا رہا ہوں لیکن میرے بعد تم کس کی پرستش کریں گے؟ تمہارے اندر توحید قائم رہے گی یا نہیں رہے گی؟ تو ساری اولاد نے ایک زبان ہو کر کہا تھا کہ ہم تو اسی معبود کی پرستش کریں گے اور عبادت کریں گے جس کی عبادت کرتے ہوئے آپ کو اور آپ کے باپ داداؤں کو ہم دیتے آئے ہیں۔ تو یہ عقیدہ توحید ہمارے اکابرین نے اور یہ تمام علماء دیوبند کا سب سے بڑا خاصہ ہمارا مشرق اور ہمارا مذہب اور ہمارا کام
طریقہ کار میں سب سے اہم بات یہ عقیدہ توحید ہے، جو تمام باطل عقائد پر پانی پھیرنے کا کام کر رہی ہے۔ ہم کو بھی آج کے ان حالات میں کتنے بڑے سے بڑے حالات آئے، مضبوطی سے اپنے عقیدے پر جمع رہ کر دوسروں کی عقیدہ سازی کرنے کی ضرورت ہے، ان کے عقیدے بنانے کی ضرورت ہے کہ توحید پر قائم رہیں اور دوسروں کو توحید پر قائم رکھنے کی فکر کریں۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کیا پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کو شک اور شبہ تھا اپنے بیٹے، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تو تھے، یوسف علیہ السلام بھی موجود تھے، وہ پیغمبر ہیں، اور اوپر سے سلسلہ توحید کے سب سے بڑے علمبردار حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سے چلا آ رہا ہے۔ تو یہاں بالکل شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی اولاد بعد میں جا کر پھسلنے والی ہے یا کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام کی دور اندیشی دیکھیے، حکمت عملی دیکھیے، انہوں نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے یہ راستہ کھول کے رکھا کہ زندگی گزارنے والوں کو کن چیزوں کو لے کر چلنا چاہیے۔ ہمارے علماء دیوبند نے بس یہی بات کو مضبوطی سے پکڑے رکھا اور اپنی نسلوں کو گویا، اب بڑے بڑے جا رہے ہیں تو انہوں نے اپنے نسلوں کو کہا دیکھو اب گویا طلبہ مدرسے سے جاتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اپنے والدین کو، اساتذہ کو رخصت کر کے چلے جا رہے ہیں، تو جاتے وقت ان سے عہد لیا جا رہا ہے کہ بتاؤ یہاں سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت اور پرستش کرو گے۔ ظاہر ہے آپ کے بارے میں، جانے والوں کے بارے میں نہ شک ہے نہ شبہ ہے، لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے خود پختہ رہ کر ہزاروں کی عقیدہ سازی کرنے والے ہم بنے، اس پر محنت کرائی جاتی ہے۔ فوٹو نہیں لینا بیٹے، فوٹو نہیں لینا۔ تو میں جو بات عرض کر رہا تھا، بات یہ ہے کہ توحید، وحدانیت، اللہ رب العالمین تنہا ہر اعتبار سے ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ حکمت اور نصیحت اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ بزرگوں نے کس مقصد کے خاطر یہ توحید کا عقیدہ لیا تھا۔ موجودہ حالات میں آپ دیکھیے معمولی باتوں پر کتنے ہمارے علماء کی دسیوں فہرستیں آ رہی ہے کہ اب بات یہاں تک نہیں جا رہی ہے صرف کہ یہ کوئی گناہ کے کاموں میں مبتلا ہے، کئی جگہوں کی اطلاعات ہے کہ جہاں پر ان کو معلوم ہوا کہ یہاں ہمارا نفع ہے، ہمارا فائدہ ہے، ہمیں پیسہ مل رہا ہے، تو انہوں نے اپنے ایمان اور عقیدوں کا بھی سودا کر ڈالا۔ ایک بہت بڑے عالم دین ہمارے ملک کے موجود ہیں، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، حضرت مولانا قاری سیف اللہ رحمانی۔ عجیب بات انہوں نے کہا کہ یہ جو RSS کے پاس یہ جتنے نمائندے ہیں، اتنا باریکی سے ان کو یہ بات کہ ہمارے قرآن مجید میں کیا ہے، اب آپ خود اندازہ لگاؤ، ہم نے 12 سال قرآن مجید پر محنت کی، لیکن اب تک ہم ایسا اگر دیکھا جائے ایک رکوع اتنا آسانی سے ہم حل نہیں کر پاتے، اتنے 12-15 سال لگانے کے باوجود ہمارا یہ حال ہے، تو جس کے پاس نہ ایمان ہے نہ عقیدہ ہے اور نہ اس کی کبھی عربی سے ملاقات ہوئی ہے، تو کیا اتنا آسانی سے آپ کے قرآن مجید میں کیا کیا باریک نکات ہے اس کو اتنے آسانی سے معلوم ہو رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں سوال؟ یہ ان تک اتنی باریکیاں پہنچانے والا کہ قرآن مجید میں کیا ہے، کتاب اللہ میں کیا ہے، بھائی کون ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں میرا سوال؟ واقعی بات سمجھ میں آتی ہے کہ کیا ہمارے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے دور اندیشی عطا فرمایا۔ یہاں تو کچھ ہو جائے ہم نہیں، چاہے پورا خاندان ہمارا وقت واحد میں اگر اللہ بلا لے ہم جان لیں، لیکن عقیدہ توحید سے ایک بار برابر نہ ہم آگے بڑھیں گے نہ پیچھے آئیں گے۔ ہمارا توحید عقیدہ توحید ہے، بس کافی ہے۔ کتنے لوگ عقیدہ توحید کی حفاظت نہ کرنے کے ہو سکتے، یا تو وہ عقیدہ تسلیس میں بڑھ گئے، عقیدہ تسلیس میں بیٹھ گئے،
عیسائیت میں، یا پھر یہ ہے کہ وہ کفر اور شرک والے ماحول کی تائیدات میں بڑھ گئے. یہ کوئی نئی پود نہیں ہے اور ان میں سے پیدا ہونے والے نہیں ہیں. یہ باریکیاں ان تک فراہم کرنے والے بھائیوں اب یہاں پر شرم کے مارے گردن جھک رہی ہے کہ کیسے بھی عقیدہ توحید وحدانیت، اتنی وحدانیت ہمارے اندر، ہماری آل اولاد میں، ہمارے نسلوں میں، ہمارے طلباء میں ہم نے پڑھائی توحید کی حفاظت کرنے کے لیے کہ اللہ ایک ہے، یہ عقیدے کی حفاظت کرنا میرا مذہب ہے، میرا عقیدہ، میں اس کی حفاظت کے لیے یہ سارا پروان چڑھا. اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھیے آپ قرآن مجید میں جتنی توحید کی آیا ہے، قل هو اللہ، سورہ اخلاص آپ دیکھ لیجیے، سورہ اخلاص کو ثلث القرآن کہا گیا، جبکہ بڑی بڑی صورتیں سورہ بقرہ ہے، اتنی بڑی صورت، لیکن سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کو سب سے بڑی آیت کہا گیا ہے. آپ اسی طرح یاسین شریف کو پورے قرآن مجید کا دل کہا گیا، سورہ رحمان کو قرآن کریم کو اس کو تو عروس القرآن کہا گیا. تو یہ جتنی توحید والی جتنی صورتیں ہیں، یاد رکھو ہمیں معلوم ہونا چاہیے اللہ کے پاس توحید والی صورتوں کی اور توحید والے آیتوں کی یہ آیات سب سے اللہ کے پاس مقام میں مرتبے میں بڑی ہوئی ہے. وہ توحید والا کی طرف سے ہونے کی قل هو اللہ احد، یہ اتنا بڑا مقام توحید اس میں پیش کی گئی اس وجہ سے کہ شروع سے قرآن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات یہ ہے کہ عقیدے کی پختگی ہم خود بھی کریں گے اور دوسروں کی عقیدوں کی حفاظت میں ہم تن من دھن کی بازیاں لگائیں گے. اس کے لیے جو قربانی ہے ہم دینے کی فکر کریں گے. ایک بات یہ اس کی تفصیل میں آپ جتنا چاہیں جا سکتے ہیں اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ توحید سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی دولت ہمارے پاس بس توحید. اور اس دور میں خصوصاً ہزاروں لالچے اور لوگ لالچ دینے والے پیدا ہوتے رہیں گے، آتے رہیں گے. ہم یہ طے کریں کہ ہم انشاءاللہ اس پر ایسے اور اس میں سیرت کی طرف ہم دھیان دیں. ہمارے عقیدے میں ہم نے اور اتباع اور دوسری بات تاکہ تینوں باتوں کی تطبیق کے بعد ہم کس طریقے سے اس پر ثابت قدم رہے، وہ بات ایک عقیدہ جو ہم کو دیا گیا ہے اس کو لے کر چلنا ہے. بولو بھائی وہ کون سی بات ہے؟ عقیدہ توحید. دوسری چیز جو ہم کو ہمارے بزرگوں نے دی، ہمارے مدارس، ہمارے مقاصد اور ہمارے دینی تحقیقات اور یہ ساری دینی خدمات کا اصل الاصول جو اہم بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنا، اتباع رسول یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور رسالت سے جڑے رہنا. ہم علماء، حفاظ، ائمہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے نکلنے والی خوشبو خود لے کر ہم نہیں پھیلائیں گے تو پھر کون پھیلائے؟ ہمارے اکابرین کا مزاج یہ رہا اتباع سنت. اتباع سنت ہمارے مدرسہ چلانے کا مقصود ہمارے طلباء کی سنتوں کو زندہ کرنا. ہمارے مدرسہ چلانے کے لیے محتمین ہو، ناظم ہو، طلباء ہو، ہمارے اراکین ہو یا آنے جانے والے ہو، ہمارا سب کا اس سے مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بولو کیا کرنا ہے؟ زندہ کرنا. اس کا یہ مطلب ہوا کہ جملہ جو ہے زندہ کرنے کا مطلب یہ ہوا عمومی سنتوں پر تو ہم عمل کر ہی رہے ہیں، کرتے رہے ہیں، کرتے ہی رہیں گے، لیکن وہ سنتیں جو عام طور پر عوام نے مردہ کر رکھی ہے، ہماری محنت وہ سنتوں کو زندہ کرنے کی رہے گی. واقعی یہ بات اس دور میں سمجھ میں آ رہی ہے. اب اگر آپ دیکھیں ہم ذرا باہر کے ماحول میں نکلے تو دوسرے عوام بہت سارے ایسے لوگ ہیں ان کو دیکھ کر اندازہ نہیں ہوتا ہے. اور ہمارے علماء کتنے ایسے ہیں کہ سنتیں بلکہ عمل تو سبھی کر رہے ہیں لیکن سنت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ عمل یہ ہم کو ہمارے بخاری شریف نے، مسلم شریف نے، ابو داؤد شریف نے،
ترمذی شریف میں، ابن ماجہ، نسائی اور اس کے علاوہ جتنی ہم نے کتب ستہ کے علاوہ کتابیں پڑھی ہے سب میں اس پر ابھارا گیا ہے ہم سر منہ یعنی ایک بال نہ آگے بڑھیں گے نہ پیچھے ہٹیں گے، ہمارے زندگی اور کا سب سے بڑا نصب العین اور کیا رہے گا؟ سنت رسول اللہ۔ ہم سنتوں کو زندہ کریں گے، ہم سب سے پہلے ہم کو خود بھی، اسی لیے ہمارے اکابرین دیوبند کو آپ دیکھیے، ان کا مزاج، ان کا مشرب، ان کا انداز، یہ رہن سہن، ان کی وضاحت آج بھی آپ دیکھیے کہ ماشاءاللہ ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ اس بات کے کہنے کے مستحق ہے یہ وارثین انبیاء ہیں۔ ان کو دیکھ کر تمام پورے ملک میں اور پورے دنیا میں آپ دیکھیے کہ یہ بات جن کو اللہ تعالیٰ نے ذوق صحیح اور علم صحیح عطا فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ اسی سے کام بھی لیتا ہے۔ ہم کتنی اچھی تقریر کرنے والے ہوں، ہمارا کتنا ہی اچھا مطالعہ رہے، ہم کتنے، لیکن اگر سنتوں سے اگر ہم کٹے ہوئے رہے، سنتوں سے کٹے ہوئے رہے تو ہماری یہ چمک چند دنوں کی ہے، بہت جلدی مٹ جانے والی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ سنتوں کی اتباع اور سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک، سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک اور پوری وضاحت، چاہے ہمارے بدن میں لگی چمڑی سے متعلق کسی سنتیں اور بدن میں پہنے جانے والی زائد چیزیں جتنی ہمارے لیے، وہ چاہے ٹوپی کی شکل میں ہو، چاہے کپڑوں کی شکل میں ہو، چاہے جوتے چپل کی شکل میں ہو، ہم ہر وقت ہر چیز میں سنت رسول اللہ کی اتباع کریں گے۔ مشکاۃ شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمل آپ کو ہم سب کو بتایا اور حدیث پاک میں فی تنعلی ہی، حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے اپنا عمل چپل اور جوتے پہن کر بتایا، سر میں کنگھی کر کے بتایا، کپڑے پہن کر بتایا، باہر نکل کر بتایا، گھروں میں رہ کر بتایا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی خان کی اور بیرونی پوری زندگی بتائی اور ساری امت کو یہ پیغام دیا کہ تم، آپ نے حدیث پاک کو نہیں پڑھے، صلو کما رأیتمونی اصلی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خالی نماز تم ایسی پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں، بلکہ آپ کو ہم کو سب کو پیغام دیا گیا تم سب زندگی ایسے گزارو جیسے مجھے گزارتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ زندگی کے ہر موڑ پر سنت رسول اللہ، یہ دوسری بات۔ اور بہت سارے ہمارے علماء حفاظ وضاحت میں دیکھا جائے تو یہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بیچارے یہ دیکھیے 3 دن لگانے والے چلے اور 4 مہینے لگانے والے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 4 مہینے میں ہمارے اندر اتنی بڑی تبدیلی آئی کہ بہت سارے ایسے ہیں کہ 4 سال لگانے میں اور 12 سال اور 15 سال لگانے میں ان کی زندگی میں وہ تبدیلی ہمیں نظر نہیں آتی۔ ایسے موقع پر شرمندگی کی وجہ سے گردن جھک جاتی ہے۔ ہم اپنے اسلاف کو شرمندہ کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، زندگی کے ہر موڑ پر ہم ان کا سر اونچا رکھ کے بتائیں گے اور انہوں نے ہم کو جو مسلک، جو مشرب، جو مذہب اور جو عقیدے دیے ہیں ہم اسی پر قائم رہ کر بتائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے عقائد ہونے چاہیے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یہ اصل اصول ہے ہمارا۔ آپ اکابرین دیوبند کے واقعات دیکھیے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد حضرت قطب عالم، قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حجت اللہ فی الارض، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اس کے بعد کے تو تمام ہمارے اکابرین، ان کی آپ سیرتیں اور زندگیاں اور حیات یہ واقعی مطالعہ کرنے سے تعلق رکھتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو کچھ تھا وہ سب ان کی زندگیوں میں تھا، اور بدعات، خرافات، رسومات سے ایسی نفرت تھی۔ میں اس کا صرف ایک واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو قطب الارشاد کا لقب دیا گیا ہے۔ میلاد کے بارے میں ان کے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اس معاملے میں کچھ تصحیح تھی ان کے پاس، میلاد جو ہوتے ہیں اور میلاد کے عنوان پر ان کے پاس بہرحال اتنی زیادہ شدت نہیں برتی جاتی تھی،
جبکہ ان کے مرید اور خلیفہ حضرت قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ میلاد کے بارے میں اپنا موقف انتہائی سخت رکھتے تھے، تو لوگوں نے حضرت کے پاس آ کر اعتراض کیا، دھیان سے سنو، یہ اعتراض کیا اور سوال کیا کہ حضرت عجیب بات ہے، آپ کے شیخ تو اس معاملے میں نرم پہلو اختیار کرتے ہیں اور اس معاملے میں بہت زیادہ شدت برتتے ہیں، تو حضرت قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے اپنے شیخ کے بارے میں کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا ہم نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ہاتھ پر ہم نے طریقت پر بیعت لی ہے، شریعت پر بیعت نہیں۔ شریعت تو ہماری سنت رسول اللہ، وہ چاہے ہمارے شیخ، لیکن ہماری زندگی میں سنت رسول اللہ نہیں، ہم اس معاملے میں ہم نے شیخ کی، لیکن اگر وہ عمل سنت کے خلاف یا اس میں بھی نرمی والا معلوم ہوتا ہے ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ حضرت قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل تھا، یہ ہمارے اسلاف، یہ ہمارے اکابرین اور یہ ہمارے بڑے تھے، انہوں نے آپ کو ہم کو سب کو سنتوں پر اٹھایا، اس لیے ہم بھی طے کریں سر کے بال شرعی رکھیں گے غیر شرعی نہیں رکھیں گے۔ ہم نے اگر موقر اور معزز علماء کرام اپنے بالوں میں اگر حتیٰ کہ اپنے زلفوں میں بھی اگر طریقہ ہم نے تھوڑا سا بدل دیا تو عوام مکمل طور پر بدلنے والے۔ آج کل آپ دیکھیں نوجوانوں کے بال کیسے کیسے ہیں، ہمیں اعتراض ہونا چاہیے۔ ہم حجام کی دکان پر بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بال رکھنے ہیں تو تم بالوں کی ترتیب یہ ہے کہ بال کاٹنے میں آدھے چھوٹے آدھے بڑے نہیں، احلقہ کلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقصرہ کلہ اور احلقہ کلہ، کاٹنا ہے تو پورے کاٹو اور حلق کرنا ہے تو پورا حلق کرو، آدھے چھوٹے آدھے بڑے۔ حضرت مفتی نظام الدین صاحب نے جو ہے منتخبات نظام الفتاوی میں یہ بالوں کے متعلق لکھا ہے کہ کان پٹی کن پٹی کے پاس چھوٹے بال رکھنا اور بیچ میں بڑے بال رکھنا مکروہ تحریم یعنی حرام کے قریب ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے منتخبات نظام الفتاوی کے پہلے جلد میں یہ مسئلہ لکھا ہے۔ اب آپ دیکھیے ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہوگا اگر وہ ہمارے بالوں کو دیکھیں کہ واقعی انہوں نے کیسے شرعی انداز میں بال رکھے ہوئے ہیں، ہم یا تو پورے بال مشین سے صاف کر دیں یا پورے حجام کو بار بار تاکید کر لیں ایک لیول پہ ہمارے بالوں، تاکہ ہماری قوم اور ہماری ملت دیکھے کہ یہ سنت رسول اللہ دراصل یہ ہے کہ آقا ایسے بال رکھا کرتے تھے۔ اکثر تو آپ کے زلفیں رکھے ہیں لیکن آپ نے احرام کے موقع پر اور حج اور عمرے کے موقع پر پورا حلق بھی فرمایا اور بسا اوقات آپ کا حلق کرنا ثابت ہے۔ لہٰذا یہی دو طریقے بالوں کی اتار۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ لباس پہننے میں ہمارے لباس ٹخنوں کے نیچے اگر رہا، ظاہر ہے سب جانتے ہیں کہ ٹخنوں کے نیچے پاجامے پہننا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور ایسی حالت میں اگر نماز پڑھائی جائے تو وہ نماز بھی مکروہ تحریمی ہو جائے۔ اب اگر ہم امام ہیں اور اگر ہم نے عالم دین بنے ہوئے سنت رسول اللہ کے خلاف لباس پہن کر ہم اپنی نماز ضائع نہیں کر رہے، لیکن مقتدیوں کی نماز ضائع کرنے کا ہم نے اس لیے ہم یہ طے کر لیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بالکل ہم قدم تو قدم اسی انداز سے چلیں گے جیسے پیارے رسول کی سنتیں تھیں انشاءاللہ۔ تیسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کو یہ بات ہمارے اکابرین نے دی ہے کہ ہم اپنے اکابرین سے اپنے بڑوں سے جڑے رہیں ان کے ماتحت رہیں۔ ہمارا تعلق آج بھی فخر کی وجہ ہماری گردن اونچی ہو جاتی ہے کہ الحمدللہ ہم اور علماء دیوبند بولے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دیوبند میں جتنے ہیں، علماء دیوبند کا مطلب یہ ہے کہ دیوبند کے طرز کے پورے ملک نہیں پورے دنیا میں جتنے مدرسے پھیلے ہوئے ہیں، چاہے انہوں نے دیوبند میں ایک مرتبہ وزٹ اپنا نہ کیا ہو، لیکن وہ مشرق اور مسلک اپنا علماء دیوبند کا رکھتے ہیں۔ یہ سب علماء دیوبند پورے ہمارے ہندوستان کے مدارس، ہمارا جامعہ محمدیہ سے لے کر کلکوا سے لے کر اور پھر یہ گجرات میں تمام مدارس اور پھر
سارے ہمارے یوپی کے مدارس یہ جتنے ہیں یہ سب علماء دیوبند اور علماء حق کہلاتے ہیں. بس ہمارا سب کا آپ مزاج دیکھیے. یہ کیفیت آپ جو ہے خاص طور پر گجرات کے علماء میں دیکھیں گے ماشاءاللہ ان کی وضاحت سے واقعی ایسا لگتا ہے. ان کے کبھی آپ دیکھیں گے پہچان ٹخنوں کے نیچے لٹکے ہوئے بال غیر ضروری طور پر اور لباس کوئی اور طریقوں کے عام طور پر نظر نہیں آتے. سیدھے سادے لباس میں انسان خوشنما بھی معلوم ہوتا ہے. لہذا اپنی وضاحت کی حفاظت یہ آپ کا ہمارا سب کا بہت بڑا فائدہ ہے. ورنہ 12-15 سال اگر ہم نے یہاں رہے اور وہاں رہ کر دوسروں کے لیے ہنسی مذاق کا اگر ہم نے موقع دیا تو یہ تو ہمارے بڑوں کو شرمندہ کرنے کے مطابق ہے. اس لیے طے کریں ہم سنت رسول اللہ سے ایک بال برابر بھی نہ آگے بڑھیں گے نہ پیچھے ہٹیں گے. بالکل ہم شانہ بشانہ چلیں گے فکر کریں گے. تیسری چیز اپنے بڑوں سے جڑے رہیں گے. بڑوں سے ہمارے اکابرین دیوبند جتنے ہیں یہ سب سے ہمارا گہرا تعلق رہے گا. سارے ابھی جیسے نام چند نام آپ نے سنے باقی ان کی سیرت صورت ان کا نام آئے تو مچل جائے عشق میں محبت میں. اور جہاں اکابرین دیوبند ہے اس کے بعد ہمارے اساتذہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم نے فارغ ہو گئے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فارغ ہونے کے بعد استاد کو بھی ہم اب شمار لگانا چھوڑ دیتے ہیں. یہ بات ہمارے علماء اکابرین نے بتائی ہے کہ ہم چاہے کتنا ہی اونچا مقام پر چلے جائیں استاد استاد ہوتا ہے اور شاگرد شاگرد ہوتا ہے. اسی لیے تو حضرت علی کا مشہور مقولہ ہے من علمنی حرفا فهو مولاي. جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا بس میں اس کا غلام ہوں اور میرا آقا. اب وہ چاہے بیچنا چاہے مجھے بیچ دے وہ جس طرح مجھے تصرف کرنا چاہے تصرف کر سکتا ہے. اور یہاں تو ماشاءاللہ پورا نورانی قاعدہ مکمل نورانی قاعدہ مکمل ناظرہ قرآن مجید ماشاءاللہ حفظ. اور اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم نے حفظ وغیرہ بھی کر لیا پھر کوئی جو ہے اس کے ظاہر کے الفاظ کو یاد کر لیتا ہے اور بہت سارے تو اس کے ماشاءاللہ معانی کو یاد کر لیتے ہیں اور کوئی اعلیٰ مقام پر مرتبے پر پہنچ جاتے ہیں. تو آپ کو یہ بات کی عرض ہے کہ انہوں نے تو ہم کو ماشاءاللہ کتنا لائق فائق قابل بنایا ہے. لہٰذا ہر استاد چاہے وہ نورانی قاعدے کا ہو وہ میرا استاد ہے. اس کا ادب اس کا احترام ہر عالم دین اپنے باپ کو جس مقام پر دیتا ہے بس ہر استاد کو اپنے باپ کے مقام پر دیکھنے کی فکر آج بھی ہمیں آج بھی چاہے ہم پر کتنی زندگی ہماری بڑی ہو گئی ہو استاد ہے جنہوں نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا لیکن پڑھنے کے بعد ہمارا تعلق ٹوٹ جاتا ہے. اب ذرا چند باتیں آپ کی زبان پر سنیں. ہمارے بڑوں کو جتنے بڑے بنے ان کو بڑا بنانے میں جہاں استاد کا کمال رہا ہے ساتھ میں بات یہ کہ یہ بڑوں کا کمال یہ رہا ہے کہ وہ باوجود اتنے بڑے بننے کے وہ اپنے بڑوں سے ہی جڑے ہوئے ہیں. آپ پوری تاریخ اور یہ بھی بات سنیے جو بڑا تو بنا لیکن بڑوں سے جڑا ہوا نہیں رہا وہ پھسل گیا. آپ دھیان سے سمجھیے یہ بات. بڑے بہت سارے بنے اتنے بڑے بنے کہ انہوں نے ملک لیول پر کام کیے لیکن قدم پھسل گئے قدم پھسل گئے. آپ سمجھے میری بات کتنا ہی بڑا لیکن اگر انہوں نے اپنا تعلق اپنے بڑوں سے نہیں رکھا تو پھر ان سے اللہ تعالیٰ نے وہ کام نہیں دیا جو بڑے سے جڑ کر کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام کیا. اس لیے ہم چاہے عالم بنے حافظ بنے آپ نے 25 محراب سنا چکے ہو تب بھی ہمارا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ میرے یہ استاد کی برکتیں ہیں جن کی شفقت و محبتوں سے آج میں اس ممبر اور محراب پر کھڑے ہونے کے لائق اور قابل کر رہا ہوں. میرا ان سے خصوصی تعلق جڑا ہوا ہے وہ کہیں گا جب تک اپنے بڑوں سے جڑے میرا ہر استاد قابل خاص کے استاد ہی نہیں. جس زمانے میں ہم مدرسے میں پڑھتے تھے مدرسے کے ہمارے جتنے خادمین ہیں وہ بھی ہم پر احسان کیے. اب اگر ہمارے یہاں پہریداری کرنے والا ظاہر ہے کہ پورے
کو راحت پہنچانے کا ذریعہ بنا کہ تم سوتے رہو، میں جاگ کر تمہاری حفاظت کرتا رہوں گا. یہ معمولی احسان ہے اس کا. یہی وجہ ہے کہ وہ جو مشہور مقولہ ہے وہ صرف مشہور نہیں، وہ حقیقت پر مبنی ہے کہ حضرت اللہ اکبر، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وقت کے امام ہیں، لیکن ایک موقع پر ایسا ہوا کہ بھنگی اپنے بالٹی میں پاخانہ لے کر جا رہا ہے، اور حضرت نے اس کو جیسے ہی دیکھا تو آپ ادب کے مارے کھڑے ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ بھنگی ہے. کہا نہیں، یہ اپنے جگہ پہ اپنے کام کے اعتبار سے بھنگی ہے، لیکن میرا یہ استاد، اس نے مجھے ایک بات سکھائی، میں اس کی عادت میں کرتا ہوں. یہ ہمارے بڑے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ابو حنیفہ بنایا. اپنے بڑوں کی عظیم عظمت اور جنہوں نے بھی ایسا کیا، اللہ نے ان سے سنا اساتذہ سے ہر درجے عشق اور محبت، ان کی عظمت اہمیت آج کچھ نہیں ہوتا. کیا جا رہا ہے ہمارا کہ میرے استاد محترم ہے، دل کھول کے بولنا چاہیے. آگے ان کا ادب احترام جہاں موقع ملا جو ہو سکتا ہے ان کے حق میں قربانی ہم جتنی جیسی دے سکتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ دیکھیں کہ اس کے انوارات و برکات کو آپ امتحان پر پہنچ جائیں گے. میں بہت ہی معذرت کے ساتھ یہ چند جملے بہت وزن دے کر بولنا چاہ رہا ہوں. ہمارے معزز و موقر علماء، حفاظ، ائمہ اعظام آج ہمارے سے بڑی غفلت ہوتی جا رہی ہے. ہم اپنے بڑوں سے دن پر دن مستغنی ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کا نتیجہ ہے کہ جیسا کام ہم سے ہونا چاہیے وہ ہم سے ہو نہیں پا رہا. صاف بات، اپنے بڑوں سے جڑے رہے. ہمارے اکابرین نے اللہ اکبر کیسے بڑے بڑے کام کیے اور جڑے ہوئے رہے تو انہوں نے انتہا کر دی. کیسے انتہا کر دی ہم نے پڑھا ہے ان کے اندر، اور اسی کی برکات تھی. اللہ نے بڑے بڑے کام وقت کے پڑھنے کے زمانے میں وہ اتنے زیادہ جن کی استعداد نہیں تھے، غبی الذہن تھے، پڑھنے میں ان کی کوئی صلاحیتیں نہیں تھی، لیکن ادب نے احترام نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا. ایسی آپ کو سینکڑوں مثالیں ملیں، سینکڑوں کہاں سے کہاں پہنچا. آج ہم کو ضرورت ہے اپنے بڑوں سے جڑنے. آپ سنیے، جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا بنایا، ان بڑوں نے اپنے بڑوں کی قدر کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو بڑا بنایا. یہ طے ہے. ان بڑوں نے اپنے بڑوں کی جب قدر کی، اللہ نے ان کو بڑا بنایا. بلکہ بعض اتنے بڑے بنے کہ ان کے بڑے اتنے بڑے نہیں تھے جتنا یہ قدر کرنے والوں کو اللہ نے بڑا بنایا. بڑے بڑے کام اللہ تبارک و تعالیٰ. اور حدیث تو صاف طور پر ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ. تو یہ خالی اپنے کو جب مکتب میں تھے تو تب پڑھنے کے لیے اور فارغ ہو گئے تو طلبا کو پڑھانے کے لیے نہیں ہے. یہ ہم کو اپنے زندگی میں برتنے کے لیے، ہم برتے استعمال کریں اپنے زندگی میں لیں. یہ تواضع، عاجزی، آپ دیکھو نا ابھی بھی ایسا لگتا ہے ہمارے بڑوں کو دیکھا گیا بڑی عجیب انداز میں ہاتھ باندھ کر انتہائی عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوتے رہتے ہیں. ان کی چپلیں سیدھا کرنے کا موقع ملنے کے لیے اپنی سعادت سمجھتے ہیں. ان کی جو خدمت ہو سکتی ہے ابھی بھی ہمارے بڑے بڑے، لیکن ہم تو ایسا دکھا کہ میرے اس طرح جانے کا کٹ مار کے نکلنے کی ہماری تیاری. تو ہم نے معمولی کٹ ماری لیکن یہ کٹ نہیں رہی، ہم کٹ گئے. اب سنیے، ہمارے بڑوں سے قدر کرنے سے، ادب کرنے سے اللہ تعالیٰ نے کیسا کام کیا. اور یہ بڑوں نے جو قدر کر کے اتنے بڑے بنے تو کیسے بڑے بنے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، اللہ اکبر، حکیم الامت، مجدد الملت. آپ کیا کہیے کیا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا ہے. ہزاروں کتابیں حضرت نے اپنے قلم سے لکھی.
آپ ایک بیان القرآن ہی دیکھیے، شاید ہی کوئی اس مجمع میں ہوگا جو یہ کہے گا کہ ہاں میں نے سرسری سے ہی حضرت کے پورے بیان القرآن پر میں نے نگاہ ڈالی ہے، کوئی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ لکھی ہوئی پر ہماری عمریں 30 40 50 سال ہو گئی تو ہم سرسری نگاہ نہیں ڈالے، اور انہوں نے ماشاءاللہ بیان القرآن کو ایک بہت بڑا ان کا کارنامہ ہے، ایسی سینکڑوں کتابیں اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ دھیان سے سنو، میں جو کہہ رہا ہوں، بولو عمل کی فکر کریں۔ میں یہ کہوں گا اس کا مخاطب میری اپنی ذات ہے، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، اور پھر آپ سن کر فائدہ اٹھائیں۔ ہم سب عمل کی فکر کریں گے مل جل کر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت ہم ایک معمولی رسالہ لکھنا چاہتے ہیں تو کم از کم ایک رسالہ لکھنے کے لیے ہم کو 8-10 کتابیں چھان مارنا پڑتی ہے، تب جا کے ایک رسالہ وجود میں آتا ہے۔ تو آپ نے ہزاروں کتابیں لکھی ہے تو اس کے لیے معلوم ہے کتنے ہزار کتابیں آپ نے پڑھی ہوگی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم ایک معمولی کتاب لکھنا چاہتے ہیں تو 10 کتابیں ہمیں مطالعہ کرنی پڑتی ہے، آپ نے ہزاروں لکھی تو معلوم ہے کتنے ہزار کتابوں کا آپ نے مطالعہ کرنے کے بعد یہ ہزاروں کتابیں لکھی۔ اللہ قربان جائے، اسے بولتے ہیں نقاش قوم، ان کو کہتے ہیں حکیم الامت، اسی وجہ سے اللہ نے ان کو بنایا مجدد الملت۔ یہ کیسے نقاش قوم تھے، یعنی دکھتی رت فوراً پکڑ کر سمجھتے تھے کہ اس کا جواب کس طرح دینے سے علاج بعد والی قوم کا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے، اور میں تو کہوں گا واقعی ہم جیسوں کی ایسی دکھتی رت پکڑی ہے حضرت نے۔ اب نہیں ایسے، نہ ایسے شفا خانے ہیں، نہ ایسے معالجین ہیں جو ہم صرف بدن کو ہاتھ رکھ کر پہچان سکے کہ یہ کون سی بیماری میں مبتلا ہے۔ ایسا اس کو بولتے ہیں نباز۔ یہ ہے نباز قوم ملت حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرتضیٰ بولتے ہیں تو کتنے قدر خون ہمارا بڑھ جاتا ہے۔ وہ عاشقان رسول تھے، وہ اپنے بڑوں کی وراثت اپنے اندر مکمل طور پر سمیٹے ہوئے تھے، اور دوسروں میں منتقل کرنے کا بہت زبردست اپنے اندر ملکہ رکھتے تھے۔ میں وہ بات بتا رہا ہوں، حضرت سے جب یہ سوال کیا گیا کہ حضرت آپ نے کتنے ہزار کتابوں کا مطالعہ کیا ہوگا، تو دھیان سے سنو، اللہ اکبر، حضرت نے فرمایا بھائی یہ ہزاروں کتابیں لکھنے کے لیے میں نے اپنی زندگی میں صرف 3 کتابوں کا مطالعہ کیا۔ بولا کتنی؟ 3 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، بس 3 کتابیں میں نے پڑھی ہے، 3 کتابیں پڑھی ہے بس یہ بول کر حضرت خاموش ہو۔ سائل نے کہا حضرت ذرا نام بتا دیجیے، وہ 3 کتابیں ایسی کون سی ہوگی جس میں اتنے علوم، معارف، انواع، برکات کہ جس سے ہزاروں کتابیں وجود میں آئیں؟ حضرت نے کہا بھائی نام پوچھ کے کیا کرو گے، کل ہی حضرت معلوم تو ہوگا۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں، اب وہ کتابیں مارکیٹ سے نایاب ہو گئی، مارکیٹ میں نہیں ہے۔ حضرت ٹھیک ہے مارکیٹ سے تو ختم ہو گئی، پتا تو چلے کہ نام تو بتائیے وہ 3 کتابیں کون سی تھی۔ اللہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دھیان سے سنو، وہ 3 کتابیں یہ تھی۔ پہلی کتاب میں نے جن کو پڑھا ہی نہیں، میں ان کو پی گیا، بولو نا، میں ان کو پی گیا، بولتے کتاب چاٹ ڈالو، کیڑے بن جاؤ، پی ڈالو۔ حضرت نے فرمایا میں نے جن کو پی گیا وہ 3 کتابیں اس وقت نایاب ہو گئی، مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے۔ ہاں تم بہت چاہ رہے ہو، میں نام بتاتا ہوں۔ پہلی کتاب کون فرما رہے ہیں؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلی کتاب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، دوسری کتاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، تیسری کتاب حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں میں نے
تینوں کی زندگی کو اپنے زندگی میں پی ڈالا، بس ان کو دیکھتا رہا اور میں اپنے آپ کو ویسا بناتا رہا، بس ان کو دیکھ کر ویسا بنانے کی برکتوں سے اللہ نے یہ ہزاروں کتابوں کو بھول بتایا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل اپنے بڑوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ میں نے بس ان کو دیکھتا رہا اور اپنے آپ کو ایسا بناتا رہا، بس یہ میرا سب سے بڑا پہلو رہا ہے۔ تب جا کر بڑے بڑے اہل اللہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں جا کر بیٹھا، انہوں نے اپنے آپ کو مکمل مٹا دیا۔ یہ بڑوں فرماتے ہیں بس میں کو دیکھتا رہتا، اسی وجہ سے اس دور کا سب سے بڑا فقدان جہاں ہمارے اساتذہ سے کٹ گئے، ہم اپنے اہل اللہ سے اور بزرگوں سے بھی دن بدن کٹتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ دور اس بات کا سب سے اہم ہے کہ ہم فارغ اب تک ہمارے اکابرین پہلے جلدی سے بیعت کا تعلق قائم نہیں فرماتے تھے طلباء کے ساتھ، لیکن یہ دور اس لائق ہے اب تو عبادت کا ہوا ابھی ہی سے اب عبادت کا بیعت ہونا شروع ہونا چاہیے۔ بڑوں کو اپنا بڑا بناؤ، کسی کو عزیز علماء اپنا پیشوا بناؤ، اپنا امام بناؤ، اپنا مقتدا بناؤ، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، اپنے آپ کو کسی کے قدموں میں ڈال دو۔ آپ دیکھو اللہ تعالیٰ جو کام آپ کا 100 سال میں نہیں ہو سکا، اللہ انشاءاللہ 10 سال میں وہ کام کرا کے۔ آپ بتائیے حجت الاسلام، حجت اللہ فی الارض، حجت اللہ فی الارض بولے تو اللہ نے ان کو پیدا کر زمین پہ حجت پوری کروا دی۔ حجت اللہ فی الارض، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بولو اتنے بڑے پائے کے بزرگ اور بڑے عالم دین، لیکن آپ کو معلوم ہے ان کی عمر کتنی تھی وفات کے بعد؟ بولو کتنی عمر میں؟ 100 سال، 80 سال، 90 سال، نہیں 47، 48 اور 48 کے بعد 49، یہ 49 سال حضرت کا انتقال ہو گیا۔ 49 سال حضرت کا انتقال ہو گیا اور حضرت تھانوی جیسے ان کے پاس جامع ادب طلب کرنے کو اپنی معراج سمجھ رہے تھے۔ 49 سال میں انتقال ہو گیا۔ پورا دارالعلوم دیوبند کے اور اس کی برکت سے پورے ملک میں جتنے مدرسے پھیلے یہ سب حضرت نانوتوی کے نام اعمال میں، اور بولو کتنے سال میں دنیا سے چلے گئے؟ 50۔ لیکن ایسا مٹایا کہ اللہ نے ایسا کام لیا کہ واقعی وارثین انبیاء کہنے کا ان کو حق تھا۔ ہم کو تو شرم آتی ہے یہ بولنے کی بھی کہ اللہ نے مجھے عالم بنایا، اس وجہ سے میں وارث نبی ہوں۔ وارث نبی کی کون سی صفت میرے پاس زندہ آتی ہے؟ بڑوں کے سامنے اپنے آپ کو مٹا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے بڑے بنایا۔ اب دیکھیے نبی آپ نے سنا حضرت فرماتے ہیں میں نے بس صرف 3 کتابوں کو آج ہمارا وہ کیفیت معاملات کا ہمارا کیا حال ہے دیکھیے نا، سب علماء ہی ہیں یہاں پر، عوام کا طبقہ نہیں ہے۔ بڑوں سے ہمارا تعلق نہیں ہونے کی وجہ سے نحوست یہاں تک آ رہی ہے کہ اب بس نماز غنیمت ہے کہ فرض ادا ہو رہے ہیں، ورنہ سنت مؤکدہ کے تو مکمل ہم حوالے ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیے کتنی جگہ اماموں کو محض اس وجہ سے نکالا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے امام صاحب کو کبھی پہلے کی سنت پڑھتے ہوئے نہیں دیکھتے، اور جو امام نہیں ہے اللہ کے حافظ نے نماز پڑھا، یہ فرض نمازوں کا معاملہ ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا یعنی اپن محاسبہ کریں تو ہمارے حالات ایسے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت حافظ ہے لیکن پھر بھی ہم بھی رمضان ہی کا انتظار کر رہے ہیں یا کسی کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ تلاوت کا انتہائی فقدان بڑھا،
آپ دیکھیے مہینے مہینے گزر جاتے ہیں اور ہماری تلاوت نہیں ہوتی۔ ہم جب بڑوں سے بھی، اور یہ اکابرین ایسے تھے کہ اتنا سب کرنے کے باوجود سبحان اللہ ان کی تلاوت نہیں تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کیا بتاؤں میں آپ کو، ہمارے بزرگوں نے جو سیرتیں لکھی ہے دارالدیوبند پر بھی یہ حالات گزرے ہیں کہ اس میں دن میں قال اللہ و قال رسول کی آوازوں سے سارا دارالدین میں گونجتا تھا، تو رات میں اللہ اللہ کی صدا اس سے گونج جاتا ہے۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، بلکہ حضرت قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے ان کو ایسی سعادت عطا فرمائی تھی کہ پورے گنگوہ میں ایسا ماحول بنا ہوا تھا کہ اس زمانے میں جو دھوبی گھاٹ پر تالاب پر کپڑے دھونے کے لیے جاتے تھے، تو تالاب پر جو اپنے اپنے پتھر رکھے ہوئے ہوتے تھے، تو دھوبیوں کی یہ کیفیت ہوا کرتی تھی گنگوہ میں، وہ خانقاہ کی برکت سے، کہ دھوبی جب دن میں دھوبی گھاٹ پر اور تالاب پر جاتے تھے تو پورا تالاب خانقاہ میں تبدیل ہو جائے، اور وہ ایسا کرتے تھے۔ اس میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بڑے بڑے کپڑے جب دھوبی ایسے کئی کپڑے ایسے اٹھایا کرتے تھے تو کپڑوں کو سب ایک ساتھ باندھ کر اٹھا کر لا الہ الا اللہ، آپ سمجھے اٹھا رہے ہیں لا الہ الا اللہ، پورا تالاب خانقاہ میں تبدیل ہو جائے۔ ایک دور یہ ہو گیا، آج افسوس ہے ہمارے مدرسے بھی اس سے خالی نظر آتے ہیں، اور گھروں کا تو کیا کہنا ہے۔ اور آج کل باقی یہ ہمارے اکابرین نے ہم کو ان کاموں میں لگایا کہ اپنے معمولات ہوئے کہ نہیں، تو ہم معمولات کے بجائے یہ دیکھ رہے ہیں ہمارا موبائل دیکھنا ہوگا، اسی میں کتنے تسبیح ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ گئی، مسواک ہمارے جیبوں سے نکل گئی، اور ہمارے ہاتھ جو مستجاب ہوا کرتے تھے یہ کیفیات رونے دھونا تو تقریباً ہمارا بالکل تقریباً ختم ہوتا ہے۔ ہم اپنے اکابرین سے نہیں جڑیں گے تو پھر بھائیوں ہم کٹتے چلے جائیں۔ وقت کا اہم تقاضا ہے۔ آج کا ایک اہم پیغام آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ طے کرو ہم جہاں بھی رہیں گے جیسے بھی رہیں گے اپنے بڑوں سے جڑے ہوئے رہیں گے، اور کسی نہ کسی اللہ والے کو منتخب کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اب بیعت کا کیا معاملہ ہو رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں میں اتنا بڑا آدمی اور یہ فلاں صاحب سے میں بیعت کروں گا، بلکہ ہر ایک اپنے خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابہ تابعین طبع تابعین تھے تو طبع تابعین کو ختم ہو گئے، پر طبع تابعین کے بعد والے جو بڑے بڑے اولیاء اللہ تھے ویسا اگر کوئی ملا تو میں اس کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، ورنہ میں اب اتنا معمولی تھوڑی نہ رہا ہے۔ افسوس ایسا نہیں ہے۔ اور پھر رسمی طور پر بیعت کرنے سے کیا ہوگا؟ کب بھی اس بات کی فکر کرے کہ ہم کو جہاں پر ہمیں لگے کہ میں اپنے احوال کی اپنے شیخ کو اطلاع دے سکتا ہوں، اور انہوں نے اگر مجھے کچھ جواب دے دیے تو میں ان کی اتباع کر سکتا ہوں، اور آسانی کے ساتھ مہینے 2 مہینے میں ان کی خدمت میں گھنٹہ 2 گھنٹے میں گزار سکتا ہوں۔ ایسی شخصیات آپ کو کہیں میسر آتی ہے، آپ جلد ہی ان کو قبول کرنا شروع کیجیے۔ اتنے بڑوں کا خواب دیکھنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، بس ایک رسمن کو ہماری بیعت ہوتی ہے، نہ اطلاع ہوتی ہے، نہ اتباع ہوتی ہے، نہ اپنے حالات کی کوئی سازگاری۔ اور اس مقصد سے اپنے اساتذہ سے جڑ کر ہم جب ان سے تعلق جوڑیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے فوائد مرتب ہوں گے۔ تو یہ ضروری باتیں پیغام کی عنوان پر تھی جو ہماری اپنی اصلاح سے متعلق تھی۔ سب عمل کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ ہر طرح چند باتیں ضروری جو روز مرہ کی ہمارے زندگی کی ہے وہ آپ اپنے زندگی میں لینے کی فکر کریں۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ مدرسہ جامعہ محمدیہ ماشاءاللہ جس سے آپ نے فراغت حاصل کی، اور یہاں پر بہت سو علماء نے قاعدے سے جو ہے مشکات تک یہاں تعلیم حاصل کی، کتنے ہی طلباء نے ماشاءاللہ یہاں پر حفظ قرآن کی تکمیل کی، اور کتنے ہی نازلہ مکمل کر چکے
فکر اور دینیات کا شعبہ، علمیت کا شعبہ، کتنوں نے قرآن سے یہاں سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اب ہم سب کا یہ ذمہ داری ہے، یہ جامعہ یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ جیسا ہم اپنا گھر، جس گھر میں ہم پلے بڑے، تو اسے ہم کبھی موت تک میں بھول نہیں سکتے۔ انشاءاللہ اس جامعہ کو ہم موت تک کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ اور جس گھر میں ہم پلے بڑے، ہمارے ابا، ہمارے امی، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں ہمیں یہ کبھی نہیں بھولتے، بس یہی تعلق ہمارا ہمارے مدرسے کے ہر استاد سے ہمارے موت تک رہے گا۔ بھائی کریں گے سب ایک تو یہ، اور یہ تعلق کے وفادار کب ثابت ہوں گے؟ یہ گاہے گاہے ہماری حاضری ہو مدرسے میں، ٹھیک ہے ہر مہینے آنے کی ضرورت نہیں، آپ 4 مہینے میں، 6 مہینے میں، سال میں ایک مرتبہ آ کر جامعہ میں آئیں، اپنے اساتذہ کو السلام علیکم حضرت، بس آپ کی دعا اور سلام کرنے کی وجہ سے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، بس سلام کیجیے، اپنی کارگزاری سنائیے اور ان کی دعا لے کر آپ روانہ ہوئے۔ آپ کے بس میں ہے تھوڑا بہت آپ نے، اگر کوئی ضروری نہیں، ہم نے ہدیات بولے تو یہ سمجھا ہوا ہے کہ میرے پاس جو ہے بہت بڑی رقومات ہونی چاہیے، 1,100 روپیہ آپ نے ہدیہ ہے، حضرت میں نے یہ 1 مہینے کی تنخواہ بہت دنوں سے جمع کر کے رکھا تھا، میرے ہر استاذ کی مبارک ہاتھوں میں میرے یہ 100 روپیہ 50 روپیہ ہوئے، 50 روپیہ، آپ نہیں جانتے آپ کے ہدیے کی کیا قیمت ہے، 50 روپیہ، 100 روپیہ بہت، آپ کا وہ اخلاص کا 100 روپیہ 50 روپیہ، لیکن آپ کا تعلق جڑا رہے گا، آپ کا استاد اتنا خوش ہوگا کہ دیکھو میرا یہ شاگرد کہاں رہنے والا ہے لیکن میرا کیسا خیال کر کے آتا ہے، اس کی تنہائیاں اور معلوم نہیں کیسے کیسے موڑ پر جب آپ کے حق میں دعائیں کریں گے تو بھائیوں آپ کہاں تھے کہاں پہنچے آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ میں اتنا ترقی کیسے کر رہا ہوں۔ دراصل وہ یہاں سے بھیجی ہوئی نورانیت ہوگی جس کی برکتوں سے آپ ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو بولو ایسا تعلق سب جوڑیں گے اپنے اساتذہ سے گہرا تعلق۔ دوسری بات، آپ اپنے علاقوں میں مدرسوں کو بچائیے، مدرسوں کو بچاؤ تحریک، اس مدرسے کے لیے آپ اپنے علاقے میں جو طلبا، آپ کی سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے اس مدرسے کے حق میں، اساتذہ کے حق میں، طلبا کے حق میں آپ دعاؤں کا اہتمام کریں، یہ آپ کا دعا سب سے بڑا تعاون رہے گا، سب فکر کریں گے، دعاؤں کا اہتمام سب سے بڑا تعاون دعا، آپ کچھ نہیں کر سکتے چلے گا مگر دعا بھی نہیں کر سکتے تو پھر ہم نے کیا تعلق بناتے ہیں۔ دوسری بات، آپ کے علاقوں میں جتنے طلبا آپ ان کی ذہن سازی کریں خود، اور بھائی دیکھیے جہاں بہت سارے مدرسے ہیں جو جہاں پڑھ رہے کسی کا ذہن ہم خراب نہ کریں، جو جس مدرسے میں وہ مدرسے مل رہے ہیں، لیکن نئے نئے طلبا کو ہم تیار کریں گے اور ہمارے جامعہ کا حصہ ہم ان کو بنانے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ بھائی آپ کریں گے، یہ ہماری وفاداری کا حق ہے کہ ہم یہ کام کریں۔ اور تیسری بات، اتنا بڑا نظام چلانا پڑتا ہے تو اس کے لیے بڑے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، یہ اساتذہ دن رات کیسی کیسی محنتیں ہونے کی مجاہدات کیے تب جا کر بھائیوں ہم کو کسی مقام پر وہ پہنچانے کے لائق اور قابل بنے۔ جب وہ ہمارے علاقے میں ہمارے گاؤں میں آئیں گے تو یہ طے کرے جب تک وہ ہمارے یہاں رہیں گے انشاءاللہ ہم مکمل اوقات کی فراغت کے ساتھ ان کا بھرپور ساتھ دینے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ آپ یہ 3 باتیں میری بطور خاص اس ادارے جامعہ کے بارے میں یاد رکھیں۔ ایک سب سے بڑا تعاون آپ کا کا ہے دعاؤں کا ہے، بس اگر کچھ نہیں کرے دعا ضرور کرتے رہیں۔ نمبر 2، اب دوسرا تعاون طلبا کی فراہمی، اور نمبر 3 مالیہ فراہمی، آپ اس میں تعاون کرتے رہیں۔ آنے والے اساتذہ کا خوب ادب، استقبال، احترام اپنی زندگی میں رہے، آپ انشاءاللہ اس کی نورانیت محسوس کریں گے اور آپ باضابطہ اپنے اساتذہ کو بلا کر دو کہ آپ میرے یہاں تشریف لائیے، انشاءاللہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، تعاون کریں گے، ہمارے علاقوں میں جو ہے ہم آپ کو لے کر گھومیں گے، تعارف مدرسے کا ہوگا، اس کے ذریعے سے بڑے فائدے اور بڑے نفع ہوں گے۔ تو یہ ہمارے بڑوں نے بھی ایسا ہی کر اللہ نے اس کی برکتوں سے ہمیں بہت بڑا بنایا ہے، اس لیے ہمیں اپنے اساتذہ سے ایک جنونی محبت رہنا چاہیے، عقیدت محبت، یہ میرے اساتذہ، میرا مدرسہ، میرا ادارہ، ظاہر ہے اپنے یہاں 12 سال 15 سال
یہاں کوششیں کی، قربانیاں دی، اور یہاں سے میرا خصوصی تعلق، تو اسے کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. اس کے اثرات کی بڑی چھاپ ہمارے زندگیوں میں ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ. تیسری بات، اور جو بات مجھے عرض کرنی ہے، دیکھیے اس وقت ماشاءاللہ بہت سارے احباب ہیں، کوئی امام ہے، کوئی مکتبوں میں پڑھا رہے ہیں. اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کی جائے. ہو یہ رہا ہے کہ ہم کو اپنے حقوق کا تو مطالبہ ہو رہا، میرا یہ حق پامال کر رہے ہیں، میرا یہ حق نہیں مل رہا ہے، مجھے یہ حق نہیں دیا جا رہا ہے. افسوس ہے کہ ہم اپنے حق کا تو مطالبہ کر رہے ہیں لیکن اپنے ذمہ داریوں کو بھولتے چلے جا رہے ہیں. جب ذمہ داری پوری نہیں ہوگی تو کبھی ہمارا حق مکمل نہیں ہوگا. ہمارے اندر احساس پیدا ہو، امام ہے تو میں صرف امام اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا نہیں، بلکہ امام ہے تو ایک مقتدی کی خیر خبر، وہ سال بھر ہمارے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو کبھی ہم خیر خبر بھی ان کی بھی ہم بھی لیتے ہیں. اس کی نماز کے بارے میں ہم تحقیق کریں. ہر امام نے اپنے مقتدی کو 10 سال میں اتنا قابل بنانا چاہیے کہ میرا ہر مقتدی اگر میں کسی نماز میں نہ رہوں تو سنت کے مطابق وہ نماز پڑھانے کے قابل بنانا چاہیے. افسوس یہ ہے کہ جب اذانوں کی باری آتی ہے تو ہم اذانوں کے کیمپ رکھ رہے ہیں، اذانوں کے کیمپ رکھ رہے ہیں. وہی امام ان کے پاس اگر ٹیوشن لگایا جائے تو وہ ایک آدمی جو اس کے پاس آتا ہے پورا اس کا نورانی قاعدہ اچھا پڑھائیں گے، قرآن مجید پڑھائیں گے، اذان سکھائیں گے. لیکن افسوس ہے کہ ہمارا خود مؤذن ایسی اذان دیتا ہے کہ وہ اذان شاید سنت کے مطابق نماز بھی ادا نہیں ہوتی ہے اذان صحیح، مگر ایک مؤذن کی ہم اذان صحیح نہیں کر سکتے. تو یہ ہمارے ذمہ داری میں آپ یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ جس طرح ٹیوشن جہاں لگایا جائے تو میں اپنے ٹیوشن کا حق ادا کرتا ہوں، اپنے مؤذن کو بھی پوری اذان کم سے کم میں اس کی مکمل تصفیق کرنے کی فکر کروں گا انشاءاللہ. اور جتنے مقتدی ہیں 2-2 5-5 مقتدیوں کو اگر میں پورا قرآن نہ بھی سکھا سکوں لیکن سنت کے مطابق میرے ہر مقتدی کی نماز کی میں تصفیق اور اس کی مکمل مشاقت کرنے کی فکر کوشش کروں گا انشاءاللہ. کریں گے نا؟ یہ ہمارے ذمہ دار. جمعہ کے جو خطابات ہیں، جمعہ میں بیانات کرو، موبائل دیکھنا چھوڑ دیجیے، موبائل کو دیکھ کر مطالعہ بھی چھوڑ دیجیے. کتابیں کتب بھی ہمارے اکابرین میں جو نورانیت کتابوں میں بتائی ہے اور کتابوں میں جو نورانیت چھپی ہوئی ہے وہ آپ ایسے 1000 موبائل فون رکھ ڈالیے، اس میں آپ کو نورانیت ملی نہیں. جو کتب بینی میں ظاہر ہے کہ اگر کوئی ایک مرتبہ اللہ کا نام تلاش کرنے جا رہے ہیں لیکن 10 مرتبہ شیطان سامنے آ کر کھڑا ہو تو آنکھوں میں اتنی نورانیت تھی وہ بھی اس راستے سے برباد ہوتی چلی جائے تو کہاں سے کیفیت پیدا ہوگی. اس لیے سب سے بڑی بات یہ کہ ہم مطالعہ کریں گے کتب بینی انشاءاللہ. کتابوں کے مطالعے کے لیے عام طور پر جمعوں میں انتخاب کیجیے. مجھے آج کی صبح پر تقریر کرنی ہے. ہم جمعہ سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خود نہ تقریر کرتے ہیں اور نہ ہی مطالعہ ہوتا ہے اور پھر ہمارا سارا نزلہ ادھر جانا ہوتا ہے کہ یہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے، یہ کیوں تقریر کر رہا ہے، یہ 4 مہینے لگانے والے کو کیا آتا ہے. اگر ہم نے اپنے عوام کا دل جیت لیا ہوتا تو یہ 4 نہیں ایسے 10 مہینے لگانے والا ہمارا کچھ نقصان نہیں پہنچا. مگر گڑبڑ یہ آتی کہ ہم نے صحیح پیغام دینا چھوڑ دیا. بات یاد رکھو، کام کرنے میں پہلی بات اپنے اندر جب بڑوں سے جڑ کر اخلاص استقامت پیدا کرنے کے ساتھ خود اعتمادی پیدا کیجیے. میں جو بول رہا ہوں تو پھیکا پھاکی نہیں کر رہا ہوں، سنی سنائی نہیں چھوڑ رہا ہوں. کوئی اگر اسی وقت آ کر مجھے کھڑا ہو کر کہے آپ یہ بات کہاں سے کہہ رہے ہیں، یہ فلاں کتاب کی فلاں جلد کے فلاں صفحے سے میں یہ کتاب کی بات کیا ہوں، یہ بات میں عرض کرتا ہوں. ہمارے پاس حوالے ہیں کتاب کتب بھی، کتابوں کا مطالعہ کیجیے. جمعوں میں خاص طور پر یہ تقاریر کے لیے اس وقت بہترین موضوع اور مواد رکھی ہوئی کتابیں حضرت اس وقت کے ماشاءاللہ آپ دیکھیے فقیر الامت حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم، اللہ ان کو عمر عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، ہمارے سروں کا تاج بنا کر قادر اللہ ان کو قائم دائم رکھے.
کتابوں کے آپ اصلاحی خطبات کئی جلدوں میں آئے ہیں، اس کو ضرور ہر عالم کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ انتہائی سادہ، عجیب، اتنا بڑا وقت کا فقیر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو باتوں کو انتہائی تصویر کے ساتھ پیش کرنے کا جو ملکہ عطا فرمایا ہے، یقین انہی کا حصہ ہے۔ ان کے خطبات اسی طرح اس وقت خطبات ذوالفقار حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کو صحت، قوت، طاقت، ہمت، عافیت عطا فرمائے۔ یہ ہمارے اکابرین ہیں، عجیب عجیب مواد لیے ہوئے ان کی کتابیں اور بڑی نورانیت اس میں چھپی ہوئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ فیض ابرار حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ، جو درکسر کے شیخ الحدیث، فیض ابرار 10 جلدوں میں بڑی اچھا مواد، عجیب مواد، اس میں علم کی باتیں عجیب عجیب آپ کو ملے گی۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ خطبات حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 10 جلدوں میں خطبات حکیم الاسلام، اس کو ضرور مطالعہ کریں۔ یہ کتابیں ہم کو بہت بڑا مواد فراہم کرنے کا ذریعہ ہے۔ ادھر آپ کو فقہ میں اپن زیادہ بڑے مفتی صاحب نہیں ہیں اتنے بڑے، لیکن آپ جو ہے حضرت مولانا نوبت صاحب قاسمی کا سیٹ، ہر عالم کے پاس پورا سیٹ رہنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ وقت پر اتنے مسائل ہمیں دکھتے نہیں، ملتے نہیں، کوئی بتانے والا ملتا نہیں ہے، تو بہت بڑا مواد ہمارے علماء نے اس پر اعتماد کیا ہے، لہٰذا وقتی طور پر مسئلہ حل ہو جاتا ہے، بعد میں کسی بڑے عالم سے مراجعات کی جائے۔ قاری نوبت صاحب قاسمی کا مکمل سیٹ تقریباً 18 سے 20 جلدوں میں بن چکا ہے اس وقت، اور بہت سستا ہے، زیادہ قیمت نہیں، 1,500 سے 2,000 روپے میں پورا سیٹ آتا ہے، لیکن بڑے بڑے مسائل انہوں نے اس میں جمع کر کے رکھے ہیں۔ اپنے پاس یہ کتاب مواد رہنا چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے لیے شمائل کبریٰ تقریباً 8-10 جلدوں میں، شمائل کبریٰ میں پیدائش سے لے کر موت تک اور ساری زندگی پر محیط چھوٹی چھوٹی سنتیں سب اس میں جمع کی ہوئی ہے۔ آپ اس کو ضرور سے مطالعہ کریں۔ کون سی کتاب؟ شمائل کبریٰ۔ اسی کے ساتھ ساتھ سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مولانا ادریس صاحب کانگڑی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا شاندار مواد اپنے اندر اس میں جمع کیا ہوا ہے۔ آپ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، اور اگر اور زیادہ شوق ہے، ذوق ہے، زاد المعاد بہت زبردست کتاب ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ یہ سیرت کی کتابیں ہیں، اپنے پاس ہونا چاہیے۔ ادھر تفسیر کی کتابوں میں آپ معرفت القرآن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ شیخ الہند، اسی طرح معرفت القرآن ادریسی حضرت مولانا ادریس صاحب کانگڑی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ بھی 8 جلدوں میں معرفت القرآن ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو تفسیر کے لیے انوار البیان حضرت مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبردست تفسیر ہے۔ ہر عالم کو یہ کتابیں معلوم ہونا چاہیے۔ آپ ان کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ اللہ وقت کا مقرر، وقت کا فقیر اور وقت کا بہت بڑا کام کرنے والا آپ کو بنائے گا۔ تو پھر ہم جو ہے اس کا مطالعہ کریں گے، عوام کو روشناس کرائیں گے اور راتوں میں اللہ سے رجوع کریں گے، تو انشاءاللہ نورانیتیں پیدا ہوں گی، کام ہمارا صحیح بنے گا، قوم ملت میں کچھ تقسیم کرنے کے لائق اور قابل بنے گے۔ منکرات بہت پھیل رہے ہیں آپ کے احمد نگر ضلع میں کئی جگہ گیا تو موت مٹی میں، شادی بیاہ میں بہت ساری منکرات دیکھنے کو ملتی ہیں۔ حتیٰ کہ ایک جگہ گیا تو جیسے مرد میت اگر وہاں لٹا رہی ہے تو میت کے بعد مرد دیکھنے کی بات ختم ہو گئی، اب ساری عورتیں بھی وہ میت کو دیکھ رہی ہے، وہ مرد ہے نامحرم ہے، تو ظاہر ہے کہ نامحرم مرد ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے، لیکن ایسا ہو رہا ہے۔ لہٰذا آپ اس بات کی فکر کریں کہ انشاءاللہ ہم یہ سارے منکرات سے بچائیں گے، اور لیکن یہ خود اعتمادی، خود کا مطالعہ رہے گا تو دوسروں کو روک ٹوک کریں گے، ورنہ اگر کسی نے کہا کہ روک رہے کیا کری تو ہاتھ جوڑ کے گردن جھکا کے کھڑے رہے تو نہیں کام کرے، اس کو خط اتارے گی تو فکریں کریں گے انشاءاللہ۔ وقت کا اہم تقاضا ہے دوستو، اور حالات بہت دن بدن بدل رہے ہیں۔ وہ جو مکتب سے متعلق مکاتب جتنے ہیں، اپن جو ہے اپنے اپنے گاؤں کے جو جہاں ہے اسکول، ٹیوشن،
اور کالجز معلوم کرو، وہاں پر ہمارے بچوں سے ہفتے میں ایک دن پوچھو بیٹا بتاؤ تم کو اسکول میں آج کیا بتایا گیا، کیا کیا کرایا گیا۔ میرے یہ جملے پر خاص دھیان کو نوٹ کر کے رکھو، ہفتے میں ایک دن مکمل جائزہ لو پورے اسکول کے بچوں کا، کیا پڑھایا گیا، کس طرح کیا کیا کرایا گیا۔ آج عام طور پر غیر محسوس طریقے سے اب تک شرک میں غیر محسوس طریقے سے مبتلا کیا جا رہا ہے، اب باضابطہ شعوری طور پر مبتلا کرایا جا رہا ہے، باضابطہ شعوری طور پر وہاں اور کفریہ کلمات کہلوائے جا رہے ہیں۔ ابھی تو نیا سلیبس جو آیا اس میں انہوں نے باضابطہ یہ کیا کہ وہاں پر مورتیاں اور تصویریں تو وہاں آفس میں لگی ہوئی رہتی تھی، اب انہوں نے باضابطہ جہاں پر وہ جنگ کا نام پڑھا جاتا ہے اور ان کے پروگرامات ہوتے ہیں وہیں پر انہوں نے باضابطہ ایسی مورتی نصب کرنے کا پلان بنایا ہے، اور سب اس کو کہتے ہیں انہوں نے سرسوتی جو ہے اس کا نام دیوی، سرسوتی دیوی، سرسوتی دیوی، لکشمی دیوی، اور اس قسم کے نام اس کے سب۔ تو یہ دیوی تمہارے خود کو علم تقسیم کرنے کا بھی دیوی ہے، اس میں سب میں اعلان کیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سب طلبہ بولیں گے یہ دیوی وہ ہے تو سب وہاں ہاتھ جوڑیں گے، تو اب ظاہر ہے کہ ہمارے 10-5 بچے ہوتے ہیں تو وہ بھی دیکھیں گے۔ تو آپ کی میری ذمہ داری میں داخل ہے کہ بیٹا اگر وہاں کوئی ایسا شرک کرایا جا رہا ہے، وہاں کفریہ کام کرایا جا رہا ہے، تو اس وقت تمہارا عمل کیا ہونا چاہیے۔ آپ جب یہ بچوں کو نصیحت نہیں کریں گے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ فتنہ شکیلیت بہت زور اٹھا رہا ہے اور ادھر ادھر دیکھیے وہ پھیلتا جا رہا ہے دن بدن۔ آپ کو اس کا اچھی طرح مطالعہ ہونا چاہیے، اس کے تحفظ میں آپ تن من دھن کی بازی لگائیے، اور تحفظ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کر سکتے ہیں کر گزرنا چاہیے۔ اس کی فکریں ہم کو کرنے کی ضرورت ہے، اور وقت کی عمومی محنت دعوت و تبلیغ، جس میں عزیز دوستو اپنے اپنے علاقے میں قطع نظر اس سے کہ یہ شورا والے ہیں یا نظام الدین والے ہیں، ہم کو ایسا نیت کر کے کھڑے ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں نیت کرتا ہوں دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کرتے وقت حضرت نظام الدین کے ماتحت کام کرنے کی، ہمیں قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ بھائی کوئی بھی ہو، کام کرنے سے مقصود ہے میرے مسجد میں وہ ذمہ دار جانے وہ جانے، جماعت آئیں گی میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا، ان کی نصرتیں کروں گا، ان کی ذہن سازی کروں گا، اور کرو بھائیو یہ بڑے مجاہدات سے آ رہے ہیں، بڑی محنتوں سے نکل رہے ہیں، ہمیں ان کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے۔ اپنے مسجد میں میرا معمول ہے الحمدللہ، جب تک جماعت رہتی ہے روزانہ فجر کے نماز کے بعد میں ان کو لے کر بیٹھتا ہوں، اور میں اب تک تو میں خود گشت کراتا تھا، اور باضابطہ یہ سب اب مصروفیات بڑھنے سے یہ تو، مگر جتنا ہوتا ہے بہرحال یہ ہم اپنے کام میں لیں، دعوت کی مبارک محنت سے جڑے، اپنے وجہ سے اگر کچھ 10-5 لوگ نکل سکتے ہیں گاہے گاہے اللہ کے راستے میں نکلتے رہے، کبھی 3 چلا، اور کم سے کم اپنا جو ہے گشت اور مسجد وار جماعت ہم خود سنبھالنے کی فکر کریں، اور تو اس کے ذریعے سے حقائق سامنے آئیں گے اور حق بات کو پیش کرنے کا ہم کو موقع ملتا رہے گا۔ ان کی ذہن سازی کریں، کہیں سختی ہے شدت ہے اللہ سے دعا مانگتے رہیں، انشاءاللہ اصلاح ہوتی رہے گی۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے یہ جو بے جوڑ باتیں آپ کے سامنے ہوتی رہی، اگر حق ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن کو اپنے دل کا زندگی کا حصہ بنانا اللہ تعالیٰ آسان فرما دے۔ حضرت قاری صاحب نے، قاری عبدالقدیر صاحب نے اور ان کے رفقاء کرام نے یہ بڑی اچھی راہ نکالی ماشاءاللہ، سب کو آپس میں مل بیٹھنے کی اور پرانی یادیں تازہ کرنے کا یہاں پر موقع دیا گیا۔ ہم اپنی گویا پرانی درسگاہ میں یہاں آئے، اب اللہ سے رات میں بڑا اچھا موقع ہے، ہو سکے تہجد میں اٹھیے، اللہ تعالیٰ سے مانگیے، دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیے، اور ان باتوں کو مذاکرے میں لیجیے کہ انشاءاللہ ہم ان باتوں کو عملی جامہ پہنانے کی مضبوطی سے فکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہیں سنی جانے والی ساری ہدایات پر جم کر مضبوطی کے ساتھ ہم سب کو عمل پیرا